بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر ہے 12 جس کی ہیڈنگ ہے ہائبرڈ لیگل سسٹم، یعنی دو یا دو سے زیادہ نظاموں کو جوڑ کر اپنے گزارے لائق ایک نظام بنا دینا. ہائبرڈ لیگل سسٹم کیا ہے؟ اس کا جو چیپٹر 12 کا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف ہائبرڈ لیگل سسٹم. اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہائبرڈ لیگل سسٹم کی؟ ہائبرڈ لیگل سسٹم از اے کمبینیشن آف ٹو اور مور لیگل ٹریڈیشنز ود ان اے سنگل جیورسڈکشن. ایک ہی جگہ پر آپ نے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جوڑ دیا. اٹ ٹپکلی، اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ ٹپکلی مرجز، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ مرج کرتا ہے کامن لا پرنسپلز کو ود سول لا یا ریلیجیس لا یا کسٹمری لا اور اسٹیچوٹری لا. ان چیزوں کے ساتھ کامن لا پرنسپلز کو جوڑ دیتا. دوسرا اس میں پوائنٹ ہے دا پرپز از ٹو اڈاپٹ فارن لیگل پرنسپلز ٹو لوکل سوشل کلچرل اینڈ ریلیجیس کانٹیکسٹ. باہر کی چیزوں کا بھی فائدہ لے لیں، مقصد اس کا یہ ہے، اور اپنی چیزوں کو بھی برقرار رکھیں کہ اپنی لوکل سوشل یا کلچرل یا ریلیجیس چیزوں کے ریفرنس میں استفادہ باہر کے پرنسپل سے بھی حاصل کر لیں. یہ مقصد ہوتا ہے وائل مینٹیننگ اے کوہیرنٹ لیگل فریم ورک، اور یہ کرتے ہوئے ایک مربوط نظام بھی رائج کر دیں. ان ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں ہوا یہ. دا ہائبرڈ لیگل سسٹم اروز، یہاں پر کیوں پنپا یہ ہائبرڈ لیگل سسٹم؟ ڈیو ٹو دا برٹش انٹروڈکشن آف کامن لا. اس وجہ سے کہ برطانوی راج کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ کامن لا آ گیا. ان ٹو اے سوسائٹی، ایک ایسے معاشرے میں آلریڈی گورنڈ بائی، جو کہ پہلے سے گورن ہو رہی تھی ریلیجیس لا یعنی شریعہ سے، یا کسٹمری لا یعنی رسم و رواج کے لا سے. پہلے ایک چیز ہو رہی تھی، اوپر سے دوسری آ گئی، وہ سب کچھ مل گئی، دھماکہ ہو گیا. اچھا، اب دوسرا ایلیمنٹ اس میں کیا ہے؟ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. پری برٹش ایرا لا واز پرائمریلی ریلیجیس. برطانوی راج سے پہلے لا جو ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی یا رواج پر بیس تھا، یعنی شریعہ لا فار مسلمز، دھرم شاسترا اینڈ پرسنل لاز فار ہندوز. مسلمانوں کے لیے شریعت اور ہندوؤں کے لیے دھرم شاسترا. لوکل کسٹمز اینڈ ٹرائبل کوڈز فار ادر کمیونٹیز، دوسری بھی کمیونٹیز تھیں، ان کے اپنے جو لوکل کسٹمز تھے وہ تھے. اچھا، دوسری بات اسی ٹاپک میں یہ کہ برٹش کولونیل پیریڈ جو 1757 سے 1947 تک آیا، برٹش انٹروڈیوسڈ انگلش کامن لا پرنسپلز، جس میں ہائرارکیکل کورٹس، جوڈیشل پریسیڈنٹس یعنی اسٹیئر ڈیسائسز اور ایڈورسریل پروسیجر، کوڈیفیکیشن اینڈ اسٹیچوٹس یعنی آئی پی سی، سی پی سی، کانٹریکٹ ایکٹ، پچھلی کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں. پرسنل لا اینڈ کسٹمز ور پریزروڈ فار فیملی، میرج اینڈ انہیریٹنس. آپ کے جو پرسنل لاز تھے ان کو آپ کے فیملی، میرج وغیرہ کے معاملات کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کامن لا اپلائڈ ٹو کرمنل، سول اینڈ کمرشل میٹرز. جو کامن لا انگریز لائے تھے، آپ نے اپنے فوجداری معاملات میں، دیوانی معاملات میں اور کمرشل میٹرز میں تو وہ لگا لیا. وائل ریلیجیس لاز گورنڈ پرسنل افیئرز، جبکہ مذہبی امور کو آپ نے رکھ لیا اپنے پرسنل چیزوں کے لیے. اچھا، پوسٹ انڈیپینڈنس ڈیولپمنٹ جو کہ 1947 کے بعد سے لے کر اب تک ہوئی. آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان اینڈ ادر ساؤتھ ایشین کنٹریز ریٹینڈ کولونیل کامن لا فریم ورک. آزادی کے بعد سے ہوا یہ کہ وہ جو کامن لا پرنسپلز تھے وہ تو آپ نے رکھ لیے، بٹ انٹیگریٹڈ اسلامک لا اینڈ ادر لوکل کسٹمز، لیکن ان کے ساتھ ملا اپنا بھی لیا، اسلامک لا بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا. اب کی فیچرز کیا ہو گئے؟ Criminal law and civil law based largely on common law principles and codified statutes.
اور جوڈیشل پریسیڈنٹس پلیز اے سینٹرل رول. اب وہ بھی آپ نے یعنی دو چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ کی. کامن لا پرنسپلز آپ نے وہ بھی رکھ لیے اور سسٹمز کو کوڈیفائی اسٹیچوٹس بھی ڈال لیے. پھر جوڈیشل پریسیڈنٹس بھی آپ کے معاشرے میں ایک اہم رول آج تک پلے کر رہی ہیں. آپ عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو پرانے فیصلے پیش کرتے ہیں آج بھی عدالتوں میں, اسٹیچوٹس کا بھی ریفرنس دیتے ہیں. اور پرسنل لاز میں آپ فیملی میرج ڈائیورس جب نکاح طلاق کرتے ہیں آپ اور وراثت لیتے ہیں, خاندان کے معاملات ہیں, بچے کی گارڈین شپ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں ریگولیٹڈ بائی ریلیجیس لا. پھر اس سے آپ اپنی گائیڈنس اپنے ریلیجیس لا یعنی شریعہ فار مسلمس اور ہندو لاز فار ہندو لے لیتے ہیں آپ. کورٹس اپلائی ریلیجیس ٹیکسٹ الانگ سائڈ اسٹیچوٹری لا. عدالتوں کے پاس اگر کوئی اسٹیچوٹ موجود ہو آپ کے فیملی پرسنل لاز کے لیے اس کو بھی اپلائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دینی احکامات ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل لا کمبائنز. اب آپ کا جو آئینی قانون ہے وہ کیا کرتا ہے, یہ کمبائن کرتا ہے آپ کی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو بھی ود اسلامک پروویژنس اور اسلامی تعلیمات کو بھی یہ ساتھ رکھ لیتا ہے, جس کی بہترین مثال پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 ہے آپ کے سامنے. چوتھی بات, جوڈیشل انٹرپریٹیشن. کورٹس انٹرپریٹ اسٹیچوٹس وائل ہارمونائزنگ کامن لا پرنسپلز ود شریعہ اور کسٹمری نارمز. آپ کی عدالتیں جب قانون کی تعبیر و تشریح کرتی ہیں تو وہ اس طریقے سے کرتی ہیں کہ اس کا مطلب ایسا سامنے آئے کہ جس میں کامن لا پرنسپلز بھی سیٹسفائی ہو رہے ہوں اور شریعت یا آپ کا جو رسم و رواج ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایڈریس ہو رہے ہوں. کورٹس کی انٹرپریٹیشن کا ایک یہ نظریہ بھی سامنے آیا. چوتھی بات, فیچرز آف اے ہائبرڈ لیگل سسٹم. کسی بھی ہائبرڈ لیگل سسٹم کے فیچرز کیا کیا ہیں, اس میں لازمی اجزاء کیا کیا ہوں گے, تب آپ اسے ایک ہائبرڈ لیگل سسٹم کہیں گے. سب سے پہلی چیز اس میں ہوگی پلورلٹی آف لاز. ایک سے زیادہ لاز ہوں گے, ڈفرینٹ لاز کو ایگزسٹے کی ٹائم پر وہ شامل ہوں گے اس لیگل سسٹم میں, جیسا کہ کامن لا بھی ہے, ریلیجیس لا بھی ہے اور کسٹمری لا بھی ہے. دوسری چیز کیا ہوگی, ڈوئل سورسز آف اتھارٹی. اسٹیچوٹس بھی ہیں اتھارٹی, جوڈیشل پریسیڈنٹس کو بھی مانتے ہیں اور ریلیجیس ٹیکس کی بھی عزت کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ہوگی, انٹیگریشن آف جسٹس پرنسپلز. آپ کے جو فیئرنیس کے اصول ہیں ان کو انٹیگریٹ, ان کو یونیفائی کر لیں گے. کامن لا فیئرنیس اینڈ شریعہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کو آپ نے یونیفائی کر لیا, ٹھیک ہے. کامن لا کی جو اس میں فیئرنیس کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی, اور شریعت میں جو اخلاقیات کے معیار بنائے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے یونیفائی کر لیا. فلیکسیبلٹی ہوگی اس میں. چوتھی نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اڈاپٹیبل ٹو سوشل, کلچرل اینڈ ریلیجیس نیڈس. یہ بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدل جائے گا. اور پانچویں بات, چیلنجز اس میں کیا کیا ہوں گے, پوٹینشیل کانفلکٹس بٹوین سیکولر لا اینڈ ریلیجیس پروویژنس. ایک ہوتا ہے سیکولر لا جس میں دین, مذہب, آپ کا معبود, کسی چیز کو نہیں مانا جاتا, اس میں بس لاجک بیسڈ چیزیں جو ہیں وہ ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. جبکہ ریلیجیس لاز ایسے نہیں ہوتے, اس میں آپ کا ایک معبود ہے, آپ کے کچھ اخلاقیات ہیں, کچھ نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں. اب جب ان دو چیزوں کو آپ اکٹھا کرنا چاہیں تو پھر اس میں آپ کو چیلنجز آتے ہیں کہ ان کے اصول کو, ان کے رواج کو کیسے آپ ایک جگہ پر اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ چیلنج کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کی ایگزامپل ہے پاکستان's لیگل سسٹم از اے کلاسیکل ہائبرڈ لیگل سسٹم. پاکستان کا نظام ہائبرڈ لیگل سسٹم کو سمجھنا ہو تو پاکستان دیکھ لیں. کیسے, اس میں کامن لا بھی ہے, اس میں اسلامک لا بھی ہے, اس میں اسٹیچوٹری لا. کیسے کامن لا ہے, اس میں پینل لا, جب سزائیں دینے لگیں تو کامن لا. اس کے علاوہ کانٹریکٹ لا, سول پروسیجر, کرمنل پروسیجر میں تمام چیزیں کامن لا سے ڈیرائیو کی گئی ہیں. اس کے بعد اسلامک لا بھی ہے, لیکن فیملی لا, انہیریٹنس اور بینکنگ میں کچھ اس میں آپ نے اسلامی ٹچ دے رکھا ہے.
स्टैट्यूटरी लॉ भी है जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया हुआ है, कॉरपोरेट है और एनवायरमेंटल लॉ इसकी मिसालें हैं. अच्छा, अब जुडिशरी अप्लाइज अ ब्लेंड ऑफ कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स एंड इस्लामिक इंजंक्शंस. आपकी जुडिशरी क्या करती है कि कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स को भी उठा लेती है और इस्लामिक इंजंक्शंस को भी ले लेती है. ये है मिसाल आपकी हाइब्रिड लीगल सिस्टम की. छठा जो एलिमेंट है वो इसमें क्या है, एडवांटेजेस ऑफ अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम. इसके फ़वाइद भी हैं. कैसे? प्रिजर्व्स कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. ठीक है, आपकी तहजीब को भी साथ साथ जोड़े रखेगी और आपकी दीनी तशख़्ख़ुस को भी समझेगी. दूसरी बात, मेंटेन्स लीगल कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. आपका काम चलाए रखेगी, कॉन्टिन्यूस और स्टेबल रखेगी. प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट मॉडर्न. एक और काम भी करेगी कि मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों को भी आपके स्ट्रक्चर में ऐड अप करने के हवाले से आपको जो है वो स्पेस देगी. अच्छा, फिर एनकरेजेस जुडिशल क्रिएटिविटी एंड इंटरप्रिटेशन. आपकी जुडिशरी को ये क्रिएटिव होने का मौका भी देती है और ताबीर व तशरीह करने के हवाले से भी काफ़ी छूट देती है. इसमें चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस क्या क्या हैं? ये जो 7वां एलिमेंट है इसका, कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लॉ. कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से, एक ही चीज़ नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ों से इसमें अपने जो उसूल हैं वो वज़ा कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस रूल्स. जब आप दो चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि जो डिफरेंट है. उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है. एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना जो है वो, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. जुडिशल डिस्क्रिशन में वेरी. कोई अदालत किसी तरह से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है और किसी का तरीका डिफरेंट है. लीडिंग टू अनसर्टनटी एंड इन इंटरप्रिटेशन. इस वजह से होता ये है कि जब आपके सामने दो ताबीरें आती हैं, दो तशरीहात आती हैं, तो वो एक दूसरे से एक ही चीज़ का मतलब दो लोग डिफरेंट बता देते हैं, तो वो अनसर्टन होता है कि पता नहीं अब क्या इसका करना. और चौथी बात कि डिफ़िकल्टीज़ इन कोडिफाइंग ए यूनिफॉर्म लॉ. यकसानियत. इन सारे चैलेंजेस की वजह से आपको लॉ को यकसा तौर पर ढाल कर मुआशरे के सामने रखने में मुश्किलात का सामना रहता है. इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि द हाइब्रिड लीगल सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन कहते हैं ऐसे ठक करके चीज़ों को एक में ढाल देना, ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ विद इंडिजीनियस रिलीजियस एंड कस्टमरी लॉ. जो यहाँ के लोकल्स थे, कदामत पसंदी में जो रह रहे थे, उनकी चीज़ों को इंग्लिश कॉमन लॉ और रस्म व रिवाज के साथ मिक्स कर देना. It emerged in the subcontinent during British colonial rule and developed post-independence to accommodate Islamic principles, local customs and statutory regulations. Today, it is dynamic, मुतहर्रिक है. इसमें तरक्कियाँ तनज़ुलियाँ हो रही हैं एंड प्लूरलिस्टिक, एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं. बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस. अब इससे होता ये है कि आज के दौर की जो ज़रूरियात हैं उसको ये बैलेंस करके चल रहा है, सोसाइटल नॉर्म्स को भी साथ लेके चल रहा है एंड रिलीजियस आइडेंटिटी भी आपकी इसने बरकरार रखी है. ये था आज का टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.